وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میری بندھوؤں اور دیش واسیوں، کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مثال ایک ایسے جانور کی ہے جس کو سور کہا جاتا ہے یا پگ کہہ لیجیے آپ، کہ جس کے سامنے اگر اچھی چیزیں ہوں، بہترین چارہ ہو، بہترین پھل فروٹ رکھے ہوں، تو پھر بھی وہ ان کو نہیں چھوئے گا، بلکہ جہاں غلاظت ہو، گندگی ہو، اسی کی طرف بھگے گا۔ تو کچھ لوگ سماج کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اچھی باتیں نظر ہی نہیں آتی، وہ اچھائیوں کو پھیلانا اور سماج کے اندر بھائی چارہ پھیلانا، مانوتا پھیلانا، وہ ان کو گوارا ہی نہیں رہتا، وہ ان کو اچھا ہی نہیں لگتا۔ ہاں، جہاں پر وہ باتیں جس سے سماج کے اندر دشمنی پیدا ہو، ایک دوسرے کی دنیا پیدا ہو، اور ایک دوسرے سے دوری پیدا ہو، دشمنی پیدا ہو، اس سب کو وہ ساری چیزیں ان کو نظر آتی ہیں۔ ایسی ایک مہاشے جن کا نام آریویر سنگھ، ان کو اسلام دھرم کے اندر ہی بہت سی خرابیاں نظر آ گئی، یہاں تک کہ پوتر قرآن شریف کے اندر ان کو 1000 آیتیں ایسی نظر آئیں جن کے اندر مار کاٹ، قتل گال گری، ایک دوسرے سے عزت پر حملہ کرنا اور ان کو جو ہے قتل کرنا۔ فرما رہے وہ کہ 1000 آیتوں میں یہ سب لکھا ہوگا، اور انہوں نے دلیل کے طور پر ایک آیت پیش کری جو سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 123، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، کہ اے ایمان والو جو تمہارے آس پاس ہیں ان کو قتل کرو اور کافروں سے سختی کرو، جہاں پاؤ ان کو قتل کرو۔ اب انہوں نے اس سے یہ مطلب نکال دیا کہ قرآن شریف کے اندر یہ کہا گیا، ان کے اپنے انوائیوں کو نے یہ کہا ہے کہ جہاں کافی ملے قتل کرو۔ اب کہنے لگے یہ کہ قرآن شریف جو ہے پوتر قرآن اپنے ماننے والے مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جہاں پر بھی کافی ملے قتل کر ڈالو۔ اب اس قسم کی باتوں کو اس کے پریپیش سے آگے پیچھے سے کاٹ کر اگر پیش کیا جائے تو اس طریقے سے جتنی مذہبی کتابیں ہیں سب کے اندر وہ چیزیں پائی جا سکتی ہیں کہ آگے پیچھے سے کاٹ کر کچھ ایسی باتیں لے لی جائیں جس سے وہ مطلب نکال دیا جائے جو مطلب وہاں سے نکال، اور حقیقت کیا ہے وہ بھول جاتے ہیں یا ایک جان بوجھ کر اس سے آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کافروں کے بارے میں بتایا ہے جنہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، سندھ کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد لڑنے مرنے قتل کرنے مسلمانوں کو خون کے پیاسے ہو گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگ جو مسلمانوں خون کے پیاسے ہوں، جہاں پائیں قتل کر دینے، تو کیا ان سے کہا جائے گا کہ بہت اچھے ہیں آپ ملاقات کر دیں، ان کے گھر کے اندر کھلایا پلایا جائے، ان کو طاقت فراہم کی جائے اور ان کی مدد کی جائے تاکہ موقع ملے تو گھر کے اندر آ کے قتل کر دیں۔ ارے یہ ایسے کافر ہیں جس میں مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہو، ایسے کافر ہیں کہ مسلمانوں جنہ دوبھر کر دیا ہو، ایسے کافروں کے بارے میں قرآن شریف کہہ رہا جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہوں۔ دوسری آیت انہوں نے یہ پیش کی، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101، وَإِذَا أَدْرَكْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، کہ بے شک یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ کہ جب تم سفر کرو تو نماز کو بجائے قصر کر لو، بجائے 4 کے 2 پڑھ لو۔ ان کو یہ بات یہاں پر خطرناک نظر آنے لگی کہ قرآن شریف کہہ رہا کہ بے شک کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ تو یہاں پر یہی پریبھاشا کر دی کہ جتنے کافر ہیں سب کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ سب ان کے کھلے دشمن ہیں، اور یہ بھول گئے قرآن شریف نے کتنی جگہوں میں یہ کہا ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ منع نہیں کرتا کہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم کو گھر سے نکالا نہیں ہے، تم سے جنگ نہیں کی ہے، ان کے ساتھ تم سلوک کرو، اچھائی کا معاملہ کرو۔ یہ ساری باتیں بھلا کے آگے پیچھے سے کاٹ کر آیتوں کو ان کا معنی ایسا پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سمجھا جائے قرآن شریف کی یہ عام تعلیمات حرفیت نہیں، یہ عام تعلیمات نہیں ہے بلکہ یہ خاص کافروں کی تعلیم کے لیے ہے، اور عام تعلیمات وہ یہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا تھا کہ جتنے تھے سب کو چاہے تو سب غلط گری بچا دیتے، سب کو قتل کر دیتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ اور قرآن شریف نے یہ کہا کہ من قتل نفسا مؤمنا کہ
جس نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا مانو اس نے پورے انسان نے تو قتل کیا. تو اسلام کی نظر میں کسی ایک گناہ کا قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے جو پورے انسانوں کا قتل کرنے کے برابر ہوتا ہے. اور یہاں تک بات کسی مسلمان کسی کوئی بھی اسلامی حکومت ہوگی تو وہاں پر کوئی مسلمان کسی کافر قتل کرے گا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. اور جو محاشر کہہ رہے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے جتنے آس پاس کے نان مسلم ہے سب کو قتل کر دو. اگر ایسا ہوتا یقیناً تو 1-2 نہیں 700-800 سال تک یہاں پر مسلمانوں کی حکومت رہی. اور سب سے زیادہ کٹر جو نان مسلموں کی نظر میں ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نے تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ پورے ہندوستان کے جتنے بھی ہیں ہندو ہیں نان مسلم کسی ایک کو نہ چھوڑنا چاہیے تھا کیونکہ یہ قرآن کے آیتیں ہیں. اگر انہوں نے خلاف ورزی کی تو ان پر اللہ تبارک پرتوب ہو سکتا تھا غصہ ہو سکتا تھا. قرآن شریف کے حکم خلاف ورزی کی لیکن حقیقت ایسی ہے ہی نہیں. قرآن شریف یہ نہیں کہتا بلکہ یہ کہتا ہے جو ان کو کھلے دشمن ہیں مسلمانوں کے ان کے لیے تعلیمات. دوسری بات یہ کہا انہوں نے سورہ نمبر 8 آیت نمبر 67 فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو جب غنیمت کا مال ملے اس کو کھاؤ پیو. یہ طیب ہے پاک. اس کا انواد انہوں نے یہ کیا لوٹ مار کا مال. یہ کہہ دیا قرآن شریف کہتا ہے کہ لوٹو مال کو لوٹو اور لوٹو کھاؤ پیو. یہ غلط بات ہے. سماج کے اندر نفرت پھیلانے کے لیے ابھی تو قرآن کے معنی کو ہی بدل دیا جائے. ارے یہ وہ مال ہے یہ جنگ ہو رہا ہو جنگ میں جو مال مل جائے جو دشمن مال چھوڑ کے بھاگ جائے وہ مال کے بارے میں قرآن شریف کہہ رہا ہے. نہ یہ کہہ رہا کہ جتنا مال مل جائے لوٹ لو لوٹ کھا پی لو. ہمارا آدمی مین ہی الٹا کرنے لگے اپنی نفرت کو پھیلانے کے واسطے ان کا کوئی علاج نہیں. سورہ نمبر 33 آیت نمبر 25 یا ایھا النبی انا حللنا لک ازواجک التی آتیت اجورہن وما ملکت ایمانکم. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کے واسطے باندیوں کو حلال کیا. باندی کون ہے؟ جنگ کے اندر جو عورتیں جنگ کرنے والوں کا ساتھ دینے ان کی مدد کرنے آئی تھی تو جب شکست ہو گئی ہار گئی تو گرفتار مرد جہاں ہوئے عورتیں گرفتار ہوئی. تو اس زمانے میں کوئی جیل تھا نہیں کہ جیل بنا دیا جا رکھ دیا جاتا بلکہ ان عورتوں کو باندی بنا کے ان کو جو ہے زندگی کے زندہ رہنے کا حق دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ جتنے سب کو مار ڈال کر ان کو برابر پر قتل کر دو. اسلام نے زندہ رہنے کا حق دیا اور ہر ایک کو زندگی کے سکون اور عافیت پر رہنا. لیکن جب یہ معاملہ طے ہوا کہ معاملہ ختم اب نہ کوئی غلام بنایا جا سکتا نہ باندی بنائی جا سکتی تو اس کو اسلام نے قبول کر لیا. سارے مسلمانوں کو قبول کر لیا. اس بات سے کہ وہ چھیڑنا کہ جب کہیں بھی باندی غلام کا وجود ہی نہیں ہے تو ان کو غلط معنی پہنانا کہ عورتوں کو لوٹ لینا ان سے جو ہے بلاತ್कार کرنا اسلام اس کا بڑھاوا دیتا ہے. اسلام کے کچھ نہیں. اس طریقے سے الزامات کہاں چھانٹ کر ہم چاہیں کہ جتنی مذہبی کتابیں سب پر کی جا سکتی ہیں لیکن ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ سماج کے اندر نفرت پھیلائی جائے. بہتر یہ ہے کہ جو پوتر قرآن کے اندر دھارمک پستکوں کے اندر بھائی چارہ کی باتیں ہیں ان کو پھیلایا جائے ان کو پوسٹ کیا جائے. اور میں سبھی یہ ویڈیو دیکھنے والے سے اپیل کرتا ہوں کہ نفرت پھیلانے والے ایسے لوگوں ہوشیار رہیں اور ایسے لوگوں کی باتوں میں بالکل ہرگز